حکومت نے تحریک لبیک پر پابندی کی منظوری دے دی۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ وفاقی کابینہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ٹی ایل پی دہشت گردی اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ 2016 سے قائم اس تنظیم نے پورے ملک میں شرانگیزی کو ہوا دی۔ ماضی میں بھی ٹی ایل پی کے پرتشدد احتجاجی جلسوں اور ریلیوں میں سیکیورٹی اہلکار اور بے گناہ راہگیر جم بحق ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ٹی ایل پی پر پابندی کا معاملہ وزارت قانون کو بھیجا جائے گا۔ وزارت قانون 15 دن میں سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرے گی۔ سپریم کورٹ سے ریفرنس کی منظوری پر الیکشن کمیشن ٹی ایل پی کو ڈی نوٹیفائی کرے گا اور پابندی لگا دی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹی ایل پی پر پابندی کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ لاہور سے مذہبی جماعت کے 954 پرتشدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ متعدد ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق دیگر مفرور مظاہرین کی تلاش کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹارگٹ لسٹ میں 3500 کے قریب پرتشدد مظاہرین پولیس کو مطلوب ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری نے کہا ہے کہ رضوی برادران کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ انتہا پسند جتھوں کے پوسٹرز اور پبلسٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جو لوگ ٹی ایل پی کی مالی معاونت کرتے ہیں ان کی فہرست بن چکی ہے۔ پنجاب میں کسی بھی طرح کا اسلحہ لائسنس اب جاری نہیں ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پہلے حکومت نے پابندی لگائی تو انہوں نے لکھ کر دیا کہ آئندہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، لیکن بعد میں خلاف ورزی کی گئی۔ تشدد کا راستہ اپنانے والوں کو سیاسی حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ ریاست اب ریاست لگے گی، کسی قسم کی انتہا پسندی نہیں چلے گی۔ رپورٹس کی روشنی میں حکومت کے پاس کالعدم کرنے کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ دوسرے مرحلے میں تنظیم کے اثاثوں سے متعلق قانونی کارروائی ہوگی۔ یہ تنظیم چندے کے نام پر بھتے لیتی رہی ہے۔ ادارے حکومت کے فیصلے کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اس تنظیم سے متعلق ان کے پاس 10 سال کی رپورٹس لی ہیں، بہت شواہد ملے ہیں۔ یہ فیصلہ آگے بڑھنے کے لیے کیا گیا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ آئندہ 3 سال تک صنعتی اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ کے حساب سے فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صنعتوں اور کسانوں کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا۔ صنعتی اور زرعی شعبے کے ماہرین اور کاروباری برادری کے وقت سے ملاقات میں پیکج کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، صنعتوں اور کسانوں کو نومبر 2025 سے اکتوبر 2028 تک رعایتی قیمت پر اضافی بجلی ملے گی۔ صنعتی شعبے کو 34 روپے اور زرعی شعبے کو 38 روپے پر ملنے والے یونٹس کی قیمت کر کے اضافی یونٹ فراہم کیے جائیں گے۔ روشن معیشت بجلی پیکج کے تحت فراہم کی جانے والی بجلی کا بوجھ گھریلو صارفین یا کوئی دوسرا شعبہ نہیں اٹھائے گا۔ گزشتہ برس سردیوں میں دیے جانے والے پیکج کے تحت صنعتی اور زرعی شعبے نے 410 گیگا واٹ اضافی بجلی استعمال کی، جس کی بدولت صنعتوں کا پہیہ چلا، برآمدات میں اضافہ ہوا، روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ صنعت اور زراعت کے شعبے ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ پاکستان کے اندر پورے ہمارے بجلی کے نظام میں 7000 میگا واٹ سے زیادہ فالتو بجلی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر ہم لوگ اژدہا بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کو بجلی دینے نہیں دے رہے تھے، یا پوری قیمت پہ دیں گے یا بالکل نہیں دیں گے۔ جب پوری قیمت پہ نہیں بک رہی، مہنگی ہے تو سستی کر کے دے دو۔ عوام کو یہ چیز مبارک ہو۔ ہم نے پہلے ہی پچھلے 18 مہینے کے اندر 16 روپے فی یونٹ انڈسٹری کے ریٹ کے اندر کمی کر چکے ہیں۔ یہ اس کے بعد مزید کمی ہے۔ ہم اوورآل پول کے لیے اور زراعت کے لیے 10 روپے فی یونٹ کا پہلے سے کمی کر چکے ہیں اپنے دور کے اندر۔ ان 18 مہینے میں یہ مزید اس سے کمی ہے۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 7000 میگا واٹ سے زیادہ اضافی بجلی موجود تھی، لیکن لوگ اس پر اژدہا بن کر بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو بجلی بیچنے نہیں دے رہے تھے۔ اب یہ بجلی کم قیمت پر صنعت اور زراعت کو دی جائے گی۔ زرعی شعبے کے لیے اضافی یونٹس کی قیمت 38 روپے سے کم کر کے 22 روپے 98 پیسے اور صنعتی شعبے کے لیے 34 روپے سے کم کر کے 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ کی گئی ہے۔ امید ہے کہ اس اقدام سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ IMF نے وفاق کی جانب سے گندم کی کم از کم امدادی قیمت مقرر کرنے پر اعتراض کر دیا۔ وزارت خوراک کو خط لکھ کر گندم پالیسی کی تفصیلات مانگ لیں۔
ذرائع وزارت فوڈ کا IMF کے تحفظات دور کرنے کا دعویٰ غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا۔ IMF کو جواب دیا کہ گندم کی امدادی قیمت فکس نہیں کی، سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ امدادی قیمت کے بجائے درآمدی گندم کی قیمت کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں کراچی اور ملتان لانے کے اخراجات شامل کیے گئے ہیں۔ درآمد شدہ گندم ملتان لانے پر اخراجات نکال کر 3,500 روپے فی من قیمت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF کے اعتراضات وزیراعظم ہاؤس کے ساتھ بھی شیئر کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بلٹ پروف گاڑیوں کے ناقص ہونے کے بیان پر قائم۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کو دی گئی گاڑیاں سیکنڈ ہینڈ تھیں۔ KP پولیس اتنی گئی گزری نہیں کہ انہیں کوئی کباڑ کی چیز دے۔ جو گاڑیاں یہ خود استعمال کر رہے ہیں وہ KP کو دیں۔ KP حکومت پولیس کو نئی بلٹ پروف گاڑیاں دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے FC میٹنگ جلد بلانے کا مطالبہ کیا۔ مزید کہا کہ سیکیورٹی معاملات پر وزیر اعظم نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی اور نہ ہی انہیں اس میں بلایا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیوں کی کمی کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے پاس اس وقت 18 بلٹ پروف گاڑیاں موجود ہیں۔ پولیس افسران کو مزید 22 بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ ایک انار 100 بیمار، جو بلٹ پروف گاڑیاں KP نہیں لے رہا وہ بلوچستان کے بعد سندھ حکومت نے مانگ لی۔ وفاق کو خط لکھ کر سندھ حکومت نے کہا کہ بلٹ پروف گاڑیوں کی اشد ضرورت ہے، گاڑیاں سندھ کو دی جائیں۔ وفاق پہلے ہی بلوچستان کے مطالبے پر تینوں بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ کہ الیکٹرک کے بجلی ٹیرف میں کمی کا فائدہ صارفین کو نہیں، وفاقی حکومت کو ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ٹیرف سے حکومت کو 114 ارب روپے کی بچت ہوگی کہ الیکٹرک کو سالانہ 125 ارب روپے سے زائد کی سبسڈی صرف 11 ارب 78 کروڑ روپے رہ جائے گی۔ الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو مونس الوی کا کہنا ہے کہ ملٹی ایئر ٹیرف میں کٹوتی کے اثرات صارف پر ہو سکتے ہیں کہ الیکٹرک کی کوشش ہے کہ صارفین کو متاثر نہ کیا جائے، مگر کسی حد تک اس ٹیرف کے اثرات پڑیں گے۔ مونس الوی نے کہا کہ نیپرا نے کہ الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف میں بڑے پیمانے پر تبدیلی اور کمی کی ہے۔ 2.5 سال غور کے بعد جاری ملٹی ایئر ٹیرف کو محض چند ماہ میں یکسر بدل دیا گیا ہے کہ الیکٹرک اس نظر ثانی ٹیرف کی روشنی میں جائزہ لے رہی ہے کہ آپریشنز کو کیسے جاری رکھا جائے۔ کراچی میں فائنینشیل فراڈ کا شکار ایک اور شہری 85 لاکھ روپے سے محروم ہو گیا۔ روزنامہ جنگ میں شائع رپورٹ کے مطابق متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ اس کی موبائل سم نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا۔ موبائل کمپنی نے رابطے پر بتایا کہ اس کی دوسری سم نکالی گئی ہے۔ ایک ہی رات میں بینک اکاؤنٹ سے 100 سے زائد ٹرانزیکشنز کے ذریعے 85 لاکھ روپے مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر لیے گئے۔ بایو میٹرک کے بغیر شہری کی ڈپلیکیٹ سم نکال کر بینک اکاؤنٹ سے 85 لاکھ روپے کی منتقلی پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے موبائل سیلولر کمپنی اور نجی بینک کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آرٹیکل 191A کے دائرہ اختیار میں بیٹھ کر اسے کیسے نظر انداز کر دیں۔ آرٹیکل 191 جائز شق ہے تبھی آئین کا حصہ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل عزیر بھنڈاری نے کہا کہ عدالت نے طے کرنا ہے کہ آرٹیکل 191A جائز ہے یا نہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 191A کو درست یا غلط قرار دینے کا فورم کون سا ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا اگر کوئی آئینی بینچ نہ بنایا جائے تو کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 84(3) کے تمام مقدمات سننا بند کر دے گی؟ سپریم کورٹ انکار کر دے گی کہ ہم آئینی معاملات نہیں دیکھ سکتے؟ کیا مستقبل میں اب کبھی بھی فل کورٹ نہیں بن سکے گا؟ کیا فل کورٹ آرٹیکل 191A کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کے مرہون منت رہے گا کہ وہ کون سے جج کو نامزد کریں؟ سماعت 10 نومبر تک ملتوی۔ آئینی بینچ کے سربراہ نے کہا کہ 10 نومبر کو بینچ کی دستیابی پر مقدمہ مقرر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے پولینڈ کے نائب وزیر اعظم رادوسلاو سیکورسکی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان خوشگوار اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ اعلیٰ سطح کی صنعت کاری اور ترقی پولینڈ کی خصوصیت رہی ہے۔ وزیر اعظم کا پولینڈ سے تجارت، توانائی، دفاع اور تعلیم میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پولینڈ کی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔
اسلام آباد میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹرز کانفرنس، مختلف ممالک کے وزرائے ٹرانسپورٹ اور عالمی اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شرکاء سے خطاب میں کہا، پاکستان علاقائی رابطوں اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن سے خطے میں تجارت اور ترقی کے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ پاکستان خطے کے ممالک کے ساتھ مشترکہ خوشحالی کے لیے تعاون بڑھاتا رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق کانفرنس میں سعودی عرب، ترکی، آذربائیجان، قازقستان، ترکمانستان، سری لنکا اور مالدیپ سمیت 10 ممالک نے شرکت کی۔ ایکو، IRU، ایشیائی ترقیاتی بینک، اسلامی ترقیاتی بینک اور اقوام متحدہ کے نمائندے بھی شریک ہوئے۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 11 ارب 33 کروڑ روپے کے ٹھیکے ٹینڈر کے بغیر دیے جانے کا انکشاف۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے KDA کے کنسلٹنسی ٹھیکوں میں بے ضابطگیوں پر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ صوبائی وزراء ناصر شاہ اور جام خان شورو مشترکہ طور پر تحقیقات کریں گے۔ سندھ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ کریم آباد انڈر پاس منصوبے کی لاگت 700 ملین سے بڑھ کر 3810 ملین کی گئی۔ KDA نے منصوبہ پرانے ریٹس پر دیا، بعد میں غیر قانونی طور پر نئے ریٹس لگائے۔ منصوبہ منسوخ کرنے کے بجائے پرانے ٹینڈر پر جاری رکھنا سنگین خلاف ورزی ہے۔ کراچی میں پولیس کی کارروائی، کروڑوں روپے کی چوری کرنے والا گھریلو ملازم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم نے کئی سالوں تک گھر سے رقم اور قیمتی سامان چوری کرنے کا اعتراف کیا۔ ملزم کی نشاندہی پر کروڑوں روپے مالیت کا سونا اور نقد رقم برآمد۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے نئے ڈائریکٹر جنرل نیب کراچی شکیل احمد دورانی کی ملاقات۔ گورنر سندھ نے نیب کے کردار کو سراہتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی، کہا کہ نیب بدعنوانی کے خاتمے اور شفاف طرز حکمرانی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل مغربی کنارے کے انضمام سے متعلق کوئی اقدام نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا چین فینٹانائل کی اسمگلنگ کے لیے وینزویلا کو استعمال کر رہا ہے۔ وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کریں گے۔ چینی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات کے نتائج مثبت ہوں گے۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں آج پاکستان ٹیم اپنا آخری میچ سری لنکا کے خلاف کھیلے گی۔ ایونٹ میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 53 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ میگا ایونٹ کے دلچسپ میچ جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔ اور دنیا فٹ بال کے نامور کھلاڑی ارجنٹینا کے لیونل میسی کا امریکی کلب انٹر میامی سے نیا معاہدہ۔ معاہدے کے تحت میسی اب مزید 3 برس تک انٹر میامی کے لیے کھیلیں گے۔